بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہے، عزت والی، بلند مرتبے والی اور قدرت والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت عزت ذلت کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک دن کو رات میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت دن کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے؟ اور اللہ پاک رات کو روک دیں، کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے؟ اللہ پاک بارشیں برسائیں، ساری دنیا کے انسان مل کر اس بارش کو روک نہیں سکتے۔ اللہ بارش نہ برسائیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا سکتے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا، بارشوں کا برسنا، پانی کا تیرنا، کھانے کا بھوک مٹانا، پانی کا پیاس بجھانا، ہر چیز اللہ رب العزت قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے، اللہ پاک جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ طاقت رکھتے ہیں، اللہ پاک جب چاہیں جس کا چاہے مسئلہ حل فرما دیں۔ اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، جس کو پریشان کر دیں، جس کو پریشانیوں سے نکال دیں۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، جس کو عزت عطا فرما دیں، جس کو ذلیل کر دیں۔ کہ عزت ذلت کی مالک ذات، زندگی موت کی مالک ذات، نفع نقصان کی مالک ذات، صحت بیماری کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما دے تو اللہ رب العزت اس بندے کے پاس موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو چھیننے کے محتاج نہیں۔ نمرود کے پاس طاقت ہے، بادشاہت ہے، فوج ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اب اس کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا اس سے فوجیں چھیننا، بادشاہت چھیننا اور تخت چھیننا، اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہی ذلیل فرما سکتے تھے، اور اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھے، اور اللہ نے کیا، تخت پہ بیٹھے ہوئے اسے ذلیل کیا۔ وہی لوگ جو اس کو آ کے سجدہ کرتے تھے، وہی لوگ اب اس کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے اس کے سر پہ جوتے مار رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کروا رہے ہیں۔ تخت پہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ اللہ رب العزت نے ذلت کا فیصلہ فرما لیا، اور اللہ رب العزت جب عزت کا فیصلہ فرما لے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ جنت کا لباس آیا ہے اور جنت سے تخت آیا ہے اور پانی کا چشمہ نکلا ہے آگ کے اندر، اور کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی بیٹی بھی جب اس نے یہ واقعہ دیکھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو یہ آگ جلاتی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تو لوگوں نے کہا اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں بھی نہیں جلائے گی؟ فرمایا ہاں تم پڑھ لو، تمہیں بھی نہیں جلائے گی۔ تو کتنے ہی لوگ تھے جو اس آگ کے اندر چلے گئے اور آگ نے ان کو نہیں جلایا اس کلمے کی برکت سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک کلمہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آج ان کے پاس کون جا رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذمہ داری تھی کہ ہم ان کے پاس جاتے، ان کو اللہ رب العزت کی پہچان کرواتے، ان کو اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ تذکرہ کرتے۔ لیکن آج ہم اللہ رب العزت سے اتنے دور ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی ان کو پہچان کیا کروانی؟ ہمارا تو اپنا اللہ رب العزت سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ میں اور آپ سوچیں ذرا، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے، یعنی ہم مسلمان نہ ہوتے، تو کیا ہماری جگہ پہ موجود مسلمانوں میں کیا اتنی فکر تھی، کیا اتنی ہمت تھی کہ وہ ہم تک پہنچتے اور ہمیں کلمے کی پہچان کرواتے؟ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ بڑی عظمتوں والا کلمہ ہے۔ اگر ہم نے اس کلمے کی قدر نہ کی، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر موت کے وقت اللہ پاک کو ہماری ایسی کوئی ادا ناپسند آ گئی، ہمارا کوئی عمل ایسا اللہ رب العزت کو ناراض کر گیا کہ اللہ ہم سے اس کلمے کی نعمت کو چھین لے، تو کون ہے ساری دنیا کے انسانوں میں جو ہمیں ہدایت پہ لا سکے؟ اس لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے وظائف ضرور کریں، لیکن اللہ رب العزت سے تعلق پہلا کام ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، یہ سب سے بیسک چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز میں اور آپ نیت کر لیں ہمارے آج کے عمل کے آغاز میں، کہ ہم نے سب سے پہلی نیت کہ ہم نے آج کے بعد اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا، اللہ رب العزت کا کوئی حکم، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ وہ ہم سے نہ چھوٹے۔ پہلی نیت ہو گئی۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ کوئی بھی ہماری حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہر حاجت کے لیے ایک مختصر سا عمل عرض کروں گا، وہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے، حاجت کی نیت سے 2 نفل مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی 2 اسماء مبارکہ یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، ان اسماء مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ذکر کی نیت سے اللہ رب العزت کی عظمت اور بلندی کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ان اسماء مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا کرنی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ لازمی ہو۔ اس دعا میں آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے، اپنی اس پریشانی سے نجات کے لیے جس پریشانی میں آپ یہ وظائف دیکھ رہے ہیں۔ اصل تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اصل تو اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے مدد چاہنا ہے۔ یہ 5 اعمال جب آپ دعا کر لیں
آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ یہ 5 اعمال احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں، جو بندہ ان 5 اعمال کو پابندی سے کر لے۔ ظہر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں نمازوں کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے دعا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے یہ عمل ہے، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہوگی، اور آپ اس عمل کو کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کے عمل کریں تو بہت بہتر۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، پھر نفل نہیں پڑھنے صرف باقی سارے کام ویسے ہی کرنے ہیں۔ مزید کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔